اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی پکے سچے مومن ہیں، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے انصاری، وہ بھی پکے سچے مومن ہیں۔ اور جب یہ جماعت ایک بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے پیغمبر، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے ایمان سے بھرے ہوئے دل اللہ خوب جانتا۔ یہ وہ جماعت، اور میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ کون ہے ساتھی؟ سب سے پہلے ساتھی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ یہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی ہے، نبی کا ساتھی ہے، ایمان والا جو گروہ ہے، اس گروہ میں سے پہلے نمبر پر اللہ خالق و مالک نے جس کو قرار دیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو ایک ہی ضمیر، ایک ہی حرف میں نبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے، ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ رب کے قرآن کی آیات ہے، بے شمار احادیث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ ہے نبی کا زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ بہترین ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا میرے بعد جنگ ہوگی اہل کفر کی اور اہل اسلام کی، اور پھر پوچھا جائے گا هل فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ صحابی موجود ہوگا، اللہ صحابی کے وجود کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کر، اور فرمایا پھر جنگ ہوگی اہل کفر کی اہل اسلام کی۔ الفیکم من صحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ساتھی بنا، کوئی تابعی ہو؟ اور یہ بہترین زمانہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین زمانہ قرار دے رہے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ یہ گروہ کہتا ہے نہیں یہ شر القرون، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے خیر القرون، رسول اللہ کہتے ہیں بہترین زمانہ، یہ کہتے ہیں بدترین زمانہ۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں، ایک پڑھانے والا استاد پڑھاتا ہے، ایک پیر ہے، ایک مربی ہے، ایک تزکیہ کرنے والا ہے، وہ افراد کا تزکیہ کرتا ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ 25 سال 30 سال پڑھانے کے بعد کیا اس کے سب شاگرد جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے؟ کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، اللہ نے ان کی نگرانی کی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بڑے نرم ہے، ان کی آپس میں محبت ہے، مودت ہے، یہ نبی پہ مر مٹنے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے دل جو ہے ایمان سے معمور ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟
کہ جا کے اقتدار کے حرص و حوث رکھنے والے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. نعوذ باللہ علی ابو بکر کے دشمن تھے, ابو بکر علی کے دشمن تھے. میرے بھائیو, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے, یہ آپس میں نرم, کفار پر سخت, کفار پر گرم. یہ کیا کہتے ہیں, کفار کے ساتھ ان کی دوستیاں تھی, آپس میں اقتدار کی جنگ تھی. یہ سچے ہیں یا اللہ کی کتاب سچی ہے؟ اللہ کی کتاب سچی. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے صحابہ کا تذکرہ, ان کے ایمان کا, نبی کے اہل بیت کا. اہل بیت میں سے سب سے پہلے ازواج النبی ہے, اہل بیت میں سے سب سے پہلے بنات النبی ہے, اہل بیت میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. جب علی بحیثیت داماد اول ہے, عثمان اول کیوں نہیں؟ پھر یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹی ہی ایک تھی اور بیٹیاں ہی نہیں تھی. اللہ کا قرآن ان کے اس نظریے کا رد کرتا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک, نبی کی جو بیٹیاں ہیں اللہ ان کی تعداد جمع میں ذکر کرتے ہیں, 3 سے زیادہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ایک ہے. بھائی تمہاری بات اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ کتاب اصلی نہیں ہے, یہ جعلی ہے, یہ وضی ہے, یہ من گڑت ہے. عقیدہ امامت کی وجہ سے کتاب اللہ کو تحریف شدہ قرار دیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی کتاب اللہ شہادت دیتی ہے. انہوں نے کہا یہ اقتدار کے حرص و ہوس والے. پھر کتاب اللہ کو تحریف شدہ قرار دیا گیا. جب داماد النبی کی باری آئی, عثمان بھی داماد ہے, 2 بیٹیوں کے خامد ہیں, پھر بھی کہتے ہیں نہیں اللہ کی کتاب تحریف شدہ ہے. اس میں تعریف کیا ہے کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیوں کا ذکر اس میں موجود ہے. عقیدہ امامت بھی نہیں ہے, ان کے نظریات کتاب اللہ میں نہیں ہے, ان کے افکار و خیالات جو ہیں ان کی دین میں کسی بھی جگہ کوئی وقت کوئی جگہ نہیں ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. زوجہ ہونے سے ان کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. یہ مقام و مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, حفصہ کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ تو کیا کہا گیا؟ پھر یہ بات پیش کی گئی کہ عقیدہ امامت جو ہے ولایت, جس کے متعلق میں شروع میں اشارہ کر چکا ہوں, یہ عقیدہ امامت و ولایت جس طرح نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح ولی بھی, نبی کا نائب بھی اللہ بناتا ہے. پھر کیا کہا گیا کہ یہ جو نبی کا نائب بناتے اللہ تعالیٰ بناتا ہے, یہ نبی کا جو نائب ہے یہ نبی سے بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ زیادہ افضل اور برتر ہے. یہ 14 ستارے کتاب ہمارے بھائیوں کے گھروں میں عام موجود ہے, مارکیٹ میں موجود ہے. محمد بن حسن عسکری جو 14واں منظومہ امام ہے, اس کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہے. اور ملا باقر ملسی لکھتا ہے رتبہ امامت بالاتر از رتبہ پیغمبری, کہ رتبہ جو امامت کا ہے, ولایت کا ہے, لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نائب نبی. یہ نائب نبی کا جو رتبہ ہے یہ نبی سے بھی زیادہ برتر اور والا ہے. تو خدیجہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے نائب نبی کے ساتھ, اس لیے ان کی عزت عصمت ناموس کی حفاظت کرنا کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو علی کی دوسری ماں ہے حفصہ اور عائشہ, کیا اس کی عزت عصمت ناموس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح بحثیہ زوجہ رسول خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک محترم ہے, اسی طرح حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمارے نزدیک محترم. اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں پھر ان کا مقام اور مرتبہ اور تذکرہ سورت احزاب میں, دیگر قرآن مجید سورت تحریم میں
اللہ خالق و مالک نے کیا ہے۔ اب قرآن مجید اہل بیت کے فضائل، مناقب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی بھی ہیں، ازواج النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور بیویاں کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ نفرت کیوں ہے؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ نفرت ہے، ان کے ساتھ بھی نفرت ہے۔ لیکن اللہ خالق و مالک اپنا اعجاز، وہ معجزے دکھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ، فرمایا ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے اندر بھی، ان کے ارد گرد بھی۔ لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو لکھنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے قلموں سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب بھی لکھے۔ تفسیر امامین، تفسیر مجمع بہار، تفسیر مجمع بہار، اس میں کیا لکھا ہے؟ علامہ طبرسی لکھتا ہے، ان کے بہت بڑے بزرگ اور امام ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سورۃ زمر کی آیت ہے، ایک سچائی لے کر آیا ہے، ایک نے سچائی کی تصدیق کی ہے۔ کہتا ہے والذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر الصدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے بھائی ایک اللہ کی بندگی کرو، زنا نہ کرو، برائی نہ کرو، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ جو اخلاقیات ہیں، انسانیت کے آداب ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے سکھائے ان کو۔ کبھی وہ کہتے جادوگر، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی مذمم، لیکن اپنی ان کے تردید کر۔ اب ان حالات و واقعات میں اللہ خالق و مالک نے کیا کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج ارضی بھی کروائی، معراج آسمانی بھی کروائی، زمینی معراج بیت المقدس میں رات کے کچھ حصے میں لے جا کر انبیاء کی امامت کروانا، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور پھر اس سے آگے ساتویں سے آگے سدرۃ المنتہا تک، کان قاب قوسین او ادنیٰ تک اللہ خالق و مالک نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائی میں نے رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس وہاں پر امامت کروائی ہے، میں اوپر بھی گیا ہوں، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے فلاں انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا بہانہ، ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے کہ یہ بات تو کوئی تسلیم کر ہی نہیں سکتا، یہ بات کون مانے گا؟ اب اس ایشو کو لے کر یہ ٹولیاں بن کر فتنہ و فساد اللہ کی زمین پر پھیلا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کر رہے، آپ کے ذہن کے متعلق مختلف باتیں تراش رہے ہیں۔ یہ جم گچھا بن کر ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کو کہتے ہیں کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے کچھ حصہ میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں جا کر پھر میں نے امامت کروائی، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک میں چلا گیا، اگر کوئی یہ بات کہے تم اس کو مان لو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ان قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم